مالک خالق اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و قریبیت کا واسطہ۔ مالک اللہ، جو بھی کلام پاک تلاوت کیا ہے، ذکر اذکار، مجلس اعضاء اور تبرک کا جو بھی اہتمام کیا گیا ہے، مالک انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص جس بی بی پاک سیدہ کے جوار میں موجود ہیں، بی بی کریم اہل بیت کی خدمت میں مالک پیش کرتے ہیں، ان سے جو ہدیہ اور ثواب موصول ہو، مرحومہ مغفورہ سیدہ ممتاز بی بی اور مولانا سید حسن مہدی صاحب کے جتنے بھی لواحقین ہیں، وارثین ہیں، مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ کریم اللہ مرحومہ کے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں، تمام کو معاف فرما۔ مالک اللہ تمام کا چل کے آنا مرحومہ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ مالک اللہ مرحومین کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ مرحومہ کی قبر کو میرا مالک محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے آمین کہنے والے ہیں، مالک تمام کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے مالک صحت، تندرستی، شفاء کلی عطا فرما۔ علوم آل محمد کا صدقہ مالک حسین کے آخری امتحان کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ مالک اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، تمام لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد قبول فرما۔ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات۔ جتنے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ سمجھے تو سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، مجلس کا ماحول بھی بن جائے۔ صلوات پڑھی پر محمد و اہل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر۔ عادت نہیں عبادت سمجھ کے خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے پھر بھی نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت، پھر بھی عادت نہیں عبادت سمجھ کے نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، احسان نہیں ایمان سمجھ کے پھر بھی حیدری۔ بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمتقین۔ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات۔ رونے والوں وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کر کہتی تھی، بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں۔
کہتی ہیں بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں، کافی دیر کھڑی رہی ہوں، ثم صلاۃ و سلام علی حسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم وعلی حسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح۔ رونے والوں بتاتا چلوں غریب کسے کہتے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، 70 قدم کی دوری پہ حسین کے مرکز سے دور ہے۔ علی کی علی بیٹی سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی، ظالم حیا کرو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں۔ کہتی ہے ظالم حیا کرو، اس کا اکبر بھی مارا گیا، اس کے غازی کے بازو قلم ہو گئے، تنا رہ گیا ہے میرا بھائی۔ وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبُ أَسِيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ بلند الصلوات۔ مالک کائنات آپ تمام کا چل کے آیا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی چل کے آئے ہیں مالک تمام کی حاجتوں کو محمد و آل محمد کے طفیل قبول فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، بہرحال میری زبان سرائکی ہے، امر ہوا ہے اردو میں پڑھنے کا، تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا مبدا و مقصد آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں۔ بطور درسن چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، چونکہ جو مناسبت ہے 8 شوال جو کہ شب ہے یوم انہدام جنت البقیع اور مصیبت سیدہ کا حکم دیا گیا ہے، جس آیا کو موضوع بنایا ہے، صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں خلق کیا ہے، وہ خلق کرنا حق ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی مقدمے کو کتابت مولویت یہاں نہیں منوانی، طلباء اور محفوظ اللہ تشریف فرما ہے، بطور درسن چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کیا، خلقت انسانیت حق ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ تو علماء، طلباء، اہل علم و معرفت جواب دیتے ہیں، ایک آیہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان کو، جنوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ آیا فقط اور فقط خلقت انسانیت کا مقصد، مرکز و محور آیا فقط عبادت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ انسان 4 مراحل میں سے گزرتا ہے، بالکل ہی میں ارتباط بھی دیتا ہوں اور اپنی بات کو نتیجے تک بھی پہنچاتا ہوں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء، عرفاء اور فقہاء نے کافی اقسام بیان کی ہیں موت کی۔ موت اپنے اندر ایک اپنا اثر ظاہری بھی رکھتی ہے، اثر وضعی بھی رکھتی ہے، اثر معنوی بھی رکھتی ہے، لیکن ہر انسان کے لیے اس کا اثر اس کی ذات اور اس کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔
ایک وہ انسان ہے جو خدائے وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو، اس کے لیے وہ نفس اور وہ موت الگ اثر رکھتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو خدا کا اقرار کرتا ہے لیکن صرف اقرار کرتا ہے، اس کو تو مانتا ہے، اس کی نہیں مانتا۔ مالک کہتا ہے اس کے لیے اس کا اثر الگ، اس کی حالت و کیفیت جو ہے وہ الگ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے جو مالک کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نفس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور اس کا احاطہ کتنا ہے، اس کی لمٹ کتنی ہے، اس کا پیرامیٹر کوئی ہے یا نہیں ہے یا ان لمیٹڈ ہے، کوئی اس کے نفس کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی پیمانہ، کوئی نہ کوئی حدود معین کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ نفس، جس نفس کو موت آنی ہے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے اس کو فنا ہے۔ اگر بہتر سمجھے تو اس کا ایک کو تھوڑا سا کم کر دے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد۔ آقا فرماتے ہیں ہر وہ نفس جس کے اوپر شیطان کا غلبہ آ جائے اس کے لیے فنا لازم ہے۔ انسان کا نفس مختلف کیفیتوں میں ہے۔ ایک انسان وہ نفس رکھتا ہے جس میں اس کی خواہشات پائی جاتی ہیں، جس میں مادی خواہشات ہوں، اولاد کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، گاڑی کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، عزت شہرت رتبے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، مقام و منزلت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اچھے دوست کی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خواہشات ہیں انسان کی دنیاوی مادی خواہشات۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا نفس ہے جس میں مادی خواہشات کے علاوہ معنوی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ وہ معنوی خواہشات کیا ہیں؟ تقرب الہی، خدا کا قرب حاصل کرنا۔ اگر میں یہاں کہتا جاؤں اور اپنے طلباء، علماء اور بزرگان کو بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا جاؤں کہ موت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس علی کو اس کائنات میں پوری زندگی انسان سنتا رہتا ہے، اس علی کو دیکھنے کا نام ہے موت۔ جس علی کو انسان پوری زندگی سنتا ہے، علی کی عظمت یہ، علی کا مقام یہ، علی کا شرف یہ، علی کی بہادری یہ، علی کی شجاعت یہ، علی کا علم یہ، علی کا حلم یہ، علی کا اخلاق یہ، علی کا کردار یہ تمام پہلوؤں کو مرکز و محور اور خدائے وحدانیت کے اظہار صفت میں اگر دیکھیں تو علی کی ذات بنتی ہے، اور اس علی کو جس کو پوری زندگی انسان سنتا ہے، اس علی کی زیارت کا نام ہے موت۔ اور اسی نفس میں کہ جس میں انسان اپنی ان نفس کے ان مراحل میں جہاں پہ معنویات کو چاہتا ہے، وہاں پر انسان اپنے آپ کو کہاں پہنچا سکتا ہے۔ 4 مراحل ہمیں علماء نے، اہل علم و معرفت نے ہمیں بیان کیے۔ انسان کی ابتدا اس کا بچپن ہے، اور اس کے بچپن اور اس کی خلقت انسانیت کی ابتدا ہے رونا۔ اور دنیا کا رونا یہ ہے کہ وہ اپنے اس رونے کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا ملحوظ خاطر، دنیا کا رونا یہ ہے کہ وہ اپنے اس پہلے رونے کو بھول جاتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے اس ابتدا کے رونے کو یاد رکھے تو اسے رونا اچھا لگے گا، رونا برا نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، رونا فلاں ہے، رونا فعل حرام ہے، رونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں ابتدائے انسانیت کی پہلی دلیل اس کے زندہ ہونے کی رونا ہے۔ فطرت انسان ہے، کوئی بھی بچہ جو ماں کے شکم سے باہر آئے گا وہ روئے گا تو اسے زندہ مانا جائے گا، اگر نہ روئے تو کہتے ہیں کہ جناب رویا نہیں ہے تو یہ مردہ ہے۔ یعنی انسان کے زندہ ہونے کی پہلی دلیل رونا ہے، اس کی ابتدا رونا ہے۔ اور دنیا کا رونا یہ ہے کہ وہ اپنے رونے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کا بچپن پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ انسان کا جوانی، تیسرا مرحلہ بڑھاپا، چوتھا مرحلہ ہے موت۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ بچپن جس میں وہ روتا ہے، وہ رونا اس کا حق ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ خلقت انسانیت کو خلق کرنا اللہ کا حق ہے، اسی لفظ کے ساتھ میں نے نتیجے کو ارتباط دینا ہے۔ کائنات حق ہے، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، یہ حق ہے۔ جن، انس، علم،
تمام چیزیں حق ہیں، درخت، چرند، پرند، حشرات الارض، تمام چیزیں حق ہیں، اور خود خدا کی ذات حق ہے۔ جن کتابوں کو اللہ نے بھیجا وہ بھی حق، جن رسولوں کو بھیجا وہ بھی حق، اور کائنات میں پورا اس اللہ کی بھری ہوئی پوری کائنات میں ہر دوسرا بندہ حق کا دعوے دار ہے۔ اس نقطے کی طرف بعد میں آؤں گا۔ 4 مراحل ہیں انسان کے پاس۔ پہلا مرحلہ اس کا بچپن، دوسرا مرحلہ اس کا جوانی، تیسرا مرحلہ اس کا بڑھاپا، اور چوتھا مرحلہ ہے موت۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اہتمامات کیے جاتے ہیں کافی سارے۔ جب اس کی ولادت قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اس کی قد و جسامت کے حساب سے، اگر وہ عورت ہوگی تو اسی طرح سے اس کا لباس تیار کیا جائے گا، اگر مرد ہوگا تو اس کے اعتبار سے اس کا لباس تیار کیا جائے گا، اس کے لیے تمام وہ ماحول، تمام چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن انسانی فطرت کو دیکھیں، اندازہ لگائیں عزیزان کہ جب وہ انسان اس کائنات میں آتا ہے، ہوا چل رہی ہے، کائنات روشن ہے، تمام دن اجالے کو وہ دیکھ رہا ہے، انسانوں کو دیکھ رہا ہے، وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ رو رہا ہے، اسے یہ کائنات بھلی نہیں لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، اس کا دل نہیں لگ رہا، یہاں پہ رو رہا ہے۔ چونکہ رونے کی بھی قسم میں نہیں جانا چاہتا ان لمبی ابحاث میں، صرف نقطے کی طرف صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ طلباء علماء علم و معرفت کے دریا میں غوطے لگاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس رونے میں بھی بہت ساری چیزیں، رونے میں بعض بندہ بے وجہ روتا ہے جس میں وصول کچھ نہیں ہوتا، جیسے پیدا ہونے والا بچہ جب روتا ہے تو اس کے رونے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک وہ بندہ ہے جو رو کر اپنے والد سے کچھ لینا چاہتا ہے، یعنی رویا جاتا ہے کچھ طلب کرنے کے لیے، رویا جاتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، رویا جاتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے۔ یہ رونا بھی ہمارا سبب بنتا ہے کسی چیز کے حصول کا۔ اب ایک وہ رونا بھی ہے جو بلا وجہ ہے۔ اب یہاں پر اس رونے کے مرحلے کے بعد ایک کام کیا جاتا ہے، اس کے کان میں دائیں بائیں اذان و اقامت کہی جاتی ہے۔ توجہ ہے نا طلباء علماء؟ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ جو تھکے بیٹھے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ صلی اللہ۔ اب یہاں پر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تمام اہتمامات کے ساتھ اس کائنات میں روشنی کو بھی دیکھتا ہے، انسانوں کو بھی دیکھتا ہے، خوشیوں کو بھی دیکھتا ہے، لوگوں کا ہجوم بھی دیکھتا ہے، ہوا سے بھی استفادہ کر رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے۔ اور یہاں میں ساتھ میں یہ جملہ ضرور کہتا جاؤں گا کہ انسان جب اس کائنات میں آتا ہے، یہ سانس لینا اس کے لیے اتنا بڑا جرم ہے، یہ سانس لینا جو ایک سانس لیتا ہے۔ ویسے انسان جب اس کائنات میں آتا ہے ہزاروں کروڑوں سانسیں لیتا ہے، لیکن ایک سانس لینے کا جرم اتنا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے۔ اس سانس لینے کا جرم یہ ہے کہ اس کی سزا جو مقرر کی گئی وہ کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ یعنی جتنا بھی، اور ایسی موت ایک ایسی عظیم چیز ہے اور ایک ایسی عظیم نعمت ہے، نہیں دیکھتی کہ کوئی چودھری ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پنڈ کا رئیس ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو مساوی ہے تمام کے اوپر۔ نہیں دیکھتی کہ کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، نہیں دیکھتی کوئی چودھری صاحب ہے، نہیں دیکھتی کوئی خان صاحب ہے، کوئی بلوچ ہے، نہیں، تمام کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ جب تیری ابتدا اور تیری انتہا جب تیرے تکبر کے لیے نہیں ہے بلکہ تیری عبرت کے لیے ہے، تو اے انسان پھر اس کائنات میں خدا کی ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر کیا کر، کیونکہ وہ شکر انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ اب اگلے مرحلے کی طرف جب انسان آ جاتا ہے، آذان و اقامت دی جاتی ہے۔ اب آذان و اقامت دی جاتی ہے واحد دنیا کی اس انسان کے لیے پہلی آذان و اقامت ہے جس کے لیے نماز مقرر نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی انسان جس کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں دائیں بائیں آذان و اقامت کہی جائے اور اس نے نماز پڑھی ہو؟ واحد آذان و اقامت ہے جس کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس بچپن کے اس مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں آتا ہے جوانی میں۔ جوانی میں اس کے لیے کیا اہتمامات ہوتے ہیں؟ اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے، اس میں اکڑ بھی آ جاتی ہے، فخر بھی آ جاتا ہے، جوانی کا ناز بھی ہے اس میں، اور بڑی بڑی چیزوں کی توقعات رکھ لیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جسے پانے کی اس کی طاقت بھی نہ ہو تو وہاں پر بھی لپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مالک کہتا ہے لپکنے سے زیادہ مجھ اللہ سے مانگنے کی توفیق طلب نہ کر۔
بلکہ مجھ اللہ سے مانگ۔ لپکنا، چھیننا یہ انسان کی صفت معیوبیت ہے، چھینے نہیں۔ ہاں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہی تیرے لیے ہیں، اگر کوئی چیز تیرے تحت تسلط نہیں ہے مجھے اللہ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ لیکن وہ دینے کی شرط ساتھ اللہ نے رکھی ہے۔ اے بندہ خدا، اگر تو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی لینا چاہتا ہے، تیری کوئی بھی چاہت ہے، تو مالک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک مجھے اللہ کی چاہت ہے۔ ہاں اگر اس پر چلے گا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر اس سے روگردانی کرے گا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے، تو پھر مالک کہتے ہیں میں تجھ سے وہ چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن پھر بھی وہی ہوگا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے۔ تو پھر مالک سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیری چاہت کیا ہے؟ انسان کی چاہتیں بہت ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کہتا ہے میرے پاس پراڈو ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تمان ہو، پیسے ہوں، ڈالر ہوں۔ یہ چاہت ہے نا ہماری، جی یہ ہماری چاہتے ہیں۔ میرے پاس میرا پوری بستی میں جناب بڑا گھر ہو، بڑا گیٹ ہو، بڑی گاڑی میرے گھر آئے، ایسے ہے نا جی علماء، یہ ہماری چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اے انسان اپنی ان چاہتوں کو چھوڑ دے، بلکہ اس چاہت کو حاصل کر جو مجھ اللہ کی چاہت ہے۔ پھر جاتے ہیں مالک کی بارگاہ میں، اے خالق کبریا، اے مصطفیٰ کا رب، یہ تو بتا تیری چاہت کیا ہے؟ تو پھر اللہ کہتے ہیں مجھ اللہ کی چاہت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی چاہت ہے، جو محمد و آل محمد کی چاہت ہے۔ پھر جب انسان محمد و آل محمد کے دروازے پہ آ کر علی سے پوچھتا ہے اے علی تیری چاہت کیا ہے، تو پھر علی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مجھے علی کی چاہت بھی وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بے شمار، تو چاہت خدا کیا ہے؟ یعنی محمد و آل محمد کی چاہت، یعنی خدا کی چاہت۔ خدا کی چاہت یعنی محمد و آل محمد کی چاہت، یعنی ان کی چاہت میں اور اس کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر مالک کہتا ہے میرا بندہ جب تو علی کی چاہت کو حاصل کر لے گا، جب تو آل محمد کی چاہت کو حاصل کر لے گا، تو گویا مجھ اللہ کی چاہت کو تو نے حاصل کر لیا ہے۔ اے بندے جب تو اللہ کی چاہت کو حاصل کر لے گا، پھر تو بندہ کون کہتا جا میں مالک فیکون کرتا جاؤں گا۔ پھر میں تجھے گاڑیاں بھی دوں گا، تجھے بنگلے بھی دوں گا، تجھے عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا۔ ہاں تو یعنی گویا معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ پہلے علی کی چاہت کو حاصل کرے۔ جب علی کی چاہت کو حاصل کر لے گا تو بے عین ہی مصطفیٰ کی چاہت کو حاصل کرے گا۔ جب مصطفیٰ کی چاہت کو حاصل کرے گا تو پھر خدا کی چاہت تک پہنچ سکتا ہے، اور خدا کی چاہت جو ہے ان کا مرکز و محور محمد اور آل محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا پہچانا جاؤں، جب میں پہچانا جاؤں اپنی پہچان کے لیے میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کیا ہے۔ تو پھر پہچان کے لیے کچھ ایک کلیہ، اس کا کچھ پیرامیٹر، کچھ اس کی لیمٹ ہوتی ہے، کیسے پہچانا جائے، خدا کو کیسے جانا جائے، کیسے پہچانا جائے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیسے خدا کو دیکھیں ہم؟ کیا خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا خدا کو یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ کیوں امیر کائنات سے کسی نے پوچھا اے کائنات کے امیر، اے علی کیا آپ خدا کو دیکھتے ہیں؟ تو امیر کائنات کیا خوبصورت جواب دیتے کہ ان دیکھے خدا کی علی عبادت ہی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیسے علی دیکھتا تھا اس خدا کو؟ خدا کو کیسے دیکھا جائے، کیسے اسے پہچانا جائے؟ خدا جو کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، اب جب چھپا ہوا خزانہ تھا تو پھر انسان دنیا کے مادی خزانے کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کیوں انسان اس دنیا کے مادی خزانے کے پیچھے نہ بھائی بھائی کی عزت و احترام کو دیکھتا ہے، نہ بیٹا باپ کی عزت و احترام کو دیکھتا ہے، نہ رشتہ دار عزیز کسی دوسرے بزرگ کی عزت و احترام کو دیکھتا ہے؟ کیوں مادیات میں اتنا محو اور لگن ہو اپنی اس طرح بسا چکا ہے کہ اسے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اس حقیقی خزانے کو چھوڑ کر دنیا کے مادی خزانے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔
جب کوئی بندہ دنیا کے اس مادی خزانے کے پیچھے لگ جائے تو پھر خدا اسے نہ دکھائی دیتا ہے نہ اسے پہچان سکتا ہے، چونکہ اندھی آنکھیں خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ کیوں اللہ کہتا ہے آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں، دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں، فہم و فراست ہے پر ان کے سوچنے کا کوئی زاویہ و معیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اب خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر اگلے مرحلے کی طرف اور نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان راستے میں ریت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گدھے کے اوپر بوری لدی ہوئی تھی، تو ریت اٹھا اٹھا کے بوری میں ڈال رہا تھا۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا چھپا ہوا خزانہ ہے، دیکھنا کیسے ہے، کیسے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ ریت بیلچے سے اٹھا اٹھا کر اس بوری میں ڈال رہا ہے، یا اچانک دیکھتا ہے کہ مٹی کا گھڑا اس کو نظر آتا ہے، اسے وہ توڑتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ دولت، خزانہ، اشرفیاں، کچھ درہم و دینار اس میں موجود ہیں۔ وہ اس میں سے کچھ اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ اٹھا لیتا ہے تو جب علاقے میں یا بستی میں جاتا ہے، پہلے وہ غریب تھا چونکہ مٹی اٹھا کر کسی کے ہاں پہنچا کر معاوضہ لیتا تھا۔ اب وہ جو خزانہ اس کو ملا ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا نا، جب اسے حاصل کیا، علاقے میں جا کر اس کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا تھا، دوسرے کو کہتا ہے بھئی اب سوچ کے مجھ سے بات کرنا، میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں، عام بندہ نہیں ہوں۔ کیوں بھئی؟ چند اشرفیاں آ گئی ہیں، چند درہم و دینار آ گئے۔ تو پھر میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ جو دنیا میں چند اشرفیاں لے کر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، خدا کتنی عظمت رکھتا ہے جو کہتا ہے میں خود چھپا ہوا خزانہ ہوں، وہ کتنی عظمت و منزلت رکھتا ہے۔ اور انسان دنیا کے اس خزانے کو تو حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ اب انسان اس چھپے ہوئے خزانے کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ کیوں اس مادی خزانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اب یہاں پر اپنے نقطے کی طرف اور نتیجے کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں کہ خدا یا کسی بھی انسان کو، میں ہوں، کوئی بھی اور دوسرا بندہ ہو، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں یا کسی کو دیکھنا چاہوں گا، جب انسان ہے اس کا سر اگر کاٹ دیا جائے تو اس کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس کی شناخت نہیں ہے، اس کے چہرے سے اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ تو کیا آیا خدا کا کوئی چہرہ ہے؟ چونکہ وہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا مالک ہے، نہ اس میں کوئی تحلیل ہے، نہ وہ مکانی ہے، نہ وہ زمانی ہے۔ ایسا خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں رکھتا، پھر کیسے وہ چہرہ رکھتا ہے؟ تو پھر خدا اگر چہرہ نہیں رکھتا، جب انسان کسی دوسرے انسان کو پہچاننا چاہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھے۔ تو پھر خدا کا چہرہ کون ہے؟ تو پھر اس نقطے کی طرف ہمیں ضرور کہنا پڑے گا اور اس لقب کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ جو وجہ اللہ کا مالک ہے وہ امیر کائنات ہے۔ خدا کا چہرہ علی کی ذات مقدس ہے، اور جو چاہتا ہے خدا کے چھپے ہوئے خزانے کو حاصل کرے، وہ علی کے اس خزانہ علم کی طرف اپنے آپ کو جاری و ساری رکھے اور اس راستے کا راہی بنا کر اگر خدا کے چھپے ہوئے خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں چند درہم و دینار حاصل کر کے اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہے، تو جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا وہ دنیا میں شکل میں تو غریب لگتے ہیں لیکن اندر سے امیر المومنین نظر آتے ہیں۔ یا علی یا وہ امیر کائنات ہیں، جو وجہ اللہ کے مصداق ہیں، جو وجہ اللہ کے مالک ہیں، جو عین اللہ کے مالک ہیں۔ جو اللہ کی آنکھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، جو خدا کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے۔ یعنی خدا ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا پہچانا جاؤں، اور وجہ اللہ علی کی ذات ہے، تو جب اگر مجھ اللہ کو پانا چاہتے ہو اور اللہ کے اس چھپے ہوئے خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر پہلے تمہارا فریضہ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ علی کو حاصل کرو۔ اور اگر علی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی رسول مقدس کی ذات نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس دروازے سے ہم جب علم کی وادی میں پہنچیں گے تو علم سے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور علم سے ہم اپنے نفس کو بچا سکتے ہیں۔ اگلے مرحلے کی طرف انسان کا تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپا۔ بچپن ہے، بچپن کے بعد جوانی میں آتا ہے، جوانی میں اسے اکڑ آتی ہے،
وہ انسان کی چاہتیں بڑھ جاتی ہیں، چاہتوں کو چھوڑ کر خدا کہتا ہے مجھے اللہ کی چاہت کو حاصل کرو۔ تیسرے مرحلے میں آتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے میں کیا ہے؟ بڑھاپے میں انسان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی کی ضرورت ہو، بیٹے کی ضرورت ہو، دولت کی ضرورت ہو۔ اس کی حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جناب جہاں پر اس کی عمر کا جو تقاضا ہوتا ہے، جہاں پر اس نے کپڑے رکھنے ہوں وہاں پر پاندان رکھ دیتا ہے، جہاں پر جوتا رکھنا ہو وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، جہاں پہ بستر ہو وہاں پہ حقہ رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہے نا جی جناب؟ طلباء علماء تشریف فرمائے، ہمارے علاقے، ہمارے اپنے پاکستان ہندوستان کی آپ کو بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بزرگ یا دنیا میں کہیں بھی ان کی عادات، خصائل، صفات، فعل، افعال فرق رکھتے ہوں، لیکن حالت بڑھاپے کا تقاضا یہی ہے، چیز رکھی کہاں پہ ہو اٹھاتا ڈھونڈتا کہاں ہے، اور جہاں رکھتا ہے وہاں نہیں ڈھونڈتا، پوچھتا کسی اور سے ہے۔ یہ اس کے بڑھاپے کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو تینوں مراحل ہیں، جہاں پر اس کا بچپن آتا ہے، اس کی جوانی آتی ہے، اس کا بڑھاپا آتا ہے، یہاں میں اس جملے کی طرف اور اس نقطے کی طرف ضرور آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بچپن اس کا ساتھ نہیں دیتا، اتنا بے وفا ہے کہ گزر جاتا ہے۔ پھر جب جوانی کے مرحلے میں آتا ہے، جوانی بھی اتنی بے وفا ہے، نہیں رہتی، اور یہاں پہ انسان خواہش کرتا ہے کاش میں دوبارہ جوان ہوتا، یا بوڑھے آدمی کو دیکھیں تو وہ جوان کو کہتا ہے جب میں جوان تھا تو پھر دیکھتے۔ انسان اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اب جب بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر جوانی اتنی بے وفا ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اب جب بڑھاپے میں آتا ہے، بڑھاپا بھی اتنا بے وفا ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب انسان آ جاتا ہے چوتھے مرحلے میں۔ چوتھا مرحلہ ہے اس کا حق۔ بچپن بے وفائی کر کے چھوڑ گیا، جوانی بے وفائی کر کے چھوڑ گئی، بڑھاپا بے وفائی کر کے چھوڑ گیا، اب ہے موت۔ اب یہاں پر ضرور اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بچپن برحق ہے، کسی نے یہ نہیں کہا جوانی برحق ہے، کسی نے یہ نہیں کہا بڑھاپا برحق ہے۔ ہر وہ انسان چاہے وہ اسلام پر ہے یا چاہے کفر پر ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ موت برحق ہے۔